بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرنا ہے، یا آپ نے اس کو یا آپ نے اس کو سینٹرلائز کیسے کرنا ہے، یا آپ نے اس کو کلاک وائز کیسے کرنا ہے، یا آپ نے اس کو ورٹیکل ٹیکسٹ میں کیسے لے کر آنا ہے، یا آپ نے اس کو روٹیٹ ٹیکسٹ میں کیسے لے کر آنا ہے. تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے رو کو یا کسی کالم کو ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل یہ میں اپنے کس رو کے اوپر ہوں، B2 کے اوپر. اگر میں اس کالم کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کالم ڈیلیٹ ہو جائے تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا اور رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ دے. آپ کے سامنے آپشن ہے، میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میرا کالم ہے یہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ والی جو میری رو ہے یہ والی میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں تو میں اس رو کے اوپر کلک کروں گا اور رائٹ کلک کر کے اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل میں آپ کو دوبارہ سے سمجھاتا ہوں. ایک جگہ پہ میں نے لکھ دیا ارسلان. میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے نظر آئے. یہ دیکھیں فار ایگزامپل میں ایک جگہ پہ لکھتا ہوں ارسلان، ایک جگہ پہ مختار، ایک جگہ پہ آمنہ، ایک جگہ پہ ردا، ایک جگہ پہ میں لکھ دیتا ہوں رفیع. ٹھیک ہے جی. اب میں چاہتا ہوں میرے پاس ایک نام آ گیا ڈی کالم میں، ایک آ گیا ای کالم میں، ایک آ گیا ایف کالم میں، ایک آ گیا جی میں اور ایک آ گیا ایچ میں. اب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو جی والا کالم ہے یہ میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں اس پہ آؤں گا، رائٹ کلک کروں گا اور ڈیلیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے فار ایگزامپل میرے پاس نام نیچے بھی میں لکھ لیتا ہوں علی خان احمد. میں راؤ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ میں چاہتا ہوں کہ جو پوری رو ہے یہ ڈیلیٹ ہو. میں اس کے نمبر پہ آؤں گا، رائٹ کلک کروں گا اور میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں. تو اب دیکھیں ہم نے رو کو بھی ڈیلیٹ کرنا سیکھ لیا اور ہم نے کالم کو بھی ڈیلیٹ. اب میں چاہتا ہوں کہ میرے دو کالم یا تین کالم ایک ساتھ ڈیوائڈ ہو، 1 2 اور 3. میں ان تینوں کو کلک کر کے ایک ساتھ ڈیلیٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب میں چاہتا ہوں کہ میرا جو نام ہے ارسلان یہ 6 سے 7 کالم کے اندر مرج ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ 1 2 میرا یہ کالم اس کے اندر ان ساروں کے اندر آ جائے تاکہ میں ایک بڑا سا اور اچھا نام کریٹ کرنا چاہتا ہوں. میں ان ساروں کو پکڑوں گا یہاں پر. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے ٹول استعمال کرنا ہے مرجن سینٹر کا. ہم نے اس کو ٹول کیا، لیکن مرجن سینٹر کلیئر ہو گیا. اب میں یہاں سے اس کو میڈ میں لا کر کروں گا. میں نے اس کو میڈ والے آپشن سے کیا. میں اس کو ٹیکسٹ کو بڑا کروں گا. یہ ایک انکریز فونٹ سائز. آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو انکریز کر لیا. اب میں اس کو کلر کرتا ہوں اور میں اس کے ٹیکسٹ کا کلر چینج کر دیتا ہوں. اچھا تو دوستو جو ہماری یہاں تک کی کلاس تھی اس میں ہم نے ایم ایس ایکسل کی تقریباً جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہم نے کور کر لی ہیں. تو اب میں اس کا زوم کم کرتا ہوں اور اب ہم ایک ٹیبل کو کریٹ کرتے ہیں کہ بیسیکلی ٹیبل کیا چیز ہوتی ہے. اچھا اب فار ایگزامپل ہم ایک ٹیبل کو کریٹ کرتے ہیں. اب سب سے پہلے میں اب یہ جو آپ کے پاس ایک شیٹ دکھ رہی ہے پوری، یہ جو پوری شیٹ ہے یہ آپ کی جتنی بھی لائنیں آپ کو دکھ رہی ہیں یہ آپ کے پرنٹ جب آپ کریں گے تو پرنٹ میں یہ لائنیں نہیں آتی. آپ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ پرنٹ کے اندر کتنا ایریا آپ کو پرنٹ لینا ہے. فار ایگزامپل میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک کام کرنا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کا ایریا میں نے پرنٹ میں لینا ہے، یا میری شیٹ یا میں یہاں سے لے کر یہاں تک کام کروں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھتا ہوں سیریل نمبر، نیم، فادر نیم، کلاس، ایئر. اچھا اب یہ میں نے 4 سے 5 لکھ. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے اس کے اوپر میرا ایک ٹیبل کریٹ ہو جائے. میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ان چیزوں کو سلیکٹ کرنا ہے اور وہ ٹیبل کتنا لمبا ہو. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ٹیبل ہے میرا یہاں تک کریٹ ہو. میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے آسانی سے، اور میں اس کو سینٹر میں لے جاتا ہوں تاکہ میری کمپیوٹر اسکرین پہ بھی آپ لوگوں کو آسانی سے دکھے. اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے کریٹ کیا سیریل نمبر، نیم، فادر نیم، کلاس اور اس کے اوپر ایک ٹیبل کریٹ ہو جائے اور وہ ٹیبل کم سے کم میری جو روز ہے وہ 10 11 یا 12 روز تک وہ میرا ٹیبل آئے.
अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और इस पूरे को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा और नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा जहां तक मुझे टेबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 14वें नंबर तक टेबल, मैं इस पे आऊंगा, क्लिक किया। अब आप ऊपर फॉर्मेट एज अ टेबल, आप इस फॉर्मेट एज अ टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर काफी सारे आपके टेबल के डिजाइन आ रहे हैं। आप कोई भी टेबल का डिजाइन यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये सिंपल वाला डिजाइन लेता हूँ, मैंने इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा और आप देखेंगे और ओके करूंगा तो वो जो डिजाइन है, ठीक है जी, वो आपका डिजाइन आपके सामने आ गया, वो आपका टेबल क्रिएट हो गया। अब आप इस टेबल पे काम कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करता हूँ। जैसे कि सीरियल नंबर था, मैं इसको लिखूंगा 1, यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया अरसलान, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया गोंदल, मैंने क्लास लिख दी ICS और ईयर मैंने लिख दिया 2019। अब देखिए इस तरीके से आप एक टेबल बनाकर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक चीज और सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें जो हमारी नंबरिंग है, मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, 1 लिखा और इसके साथ 2 लिखूंगा। 1 और 2 जैसे ही मैंने लिख दिया, अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से पकड़ा और यहाँ सेलेक्ट किया। अब देख रहे हैं इसके साथ एक कोना बना हुआ गया। मैं इस कोने से पकड़ के जैसे ही नीचे ड्रैग करता जाऊंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक नंबरिंग आती जाएगी। कहाँ तक आ गई, 14 तक। अगर मैं चाहता हूँ कि सारे नेम में मेरा यही नाम चले, यहाँ से पकड़ा, ये देखिए ऑटोमेटिक सारे नेम आ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ से पकड़ा गोंदल, ये मुकम्मल तौर पे आ गया। ये देखिए ICS को पकड़ा और यहाँ से पूरा ड्रैग करते गए नीचे, ये देखिए 2019 यहाँ से पकड़ा, ड्रैग करते गए, ऑटोमेटिक आप नीचे आते जाएंगे। तो आप इस तरीके से आप टेबल को बना सकते हैं और ड्रैग किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी आज की जो क्लास है ये एक नॉर्मल सा ओवरव्यू है, ताकि आप लोगों को हल्का फुल्का सा एक्सेल चलाना आए। आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी एक्सेल को सीखने के अंदर, बिल्कुल स्लो तरीके से आप लोगों ने एक्सेल को सीखना है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी आगे आने वाली क्लासेस है उसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि सेल के स्टाइल क्या चीज़ होते हैं, या फॉर्मेट एज टेबल क्या चीज़ होते हैं, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होती है। किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, जैसे हमने बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनानी है तो उसमें ग्रेड, अगर किसी का रिजल्ट ग्रेड